سورہ صاد آیت نمبر 21, 22, 23 کی تفسیر صراط الجنان. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی؟ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کا یہ قول ایک مسئلے کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلے کا بیان بہت واضح طریقے پر ہو اور ابہام باقی نہ رہے. یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھا اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 یعنی 99 بیویاں تھیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے عزیز و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے. وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا. اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت نکاح کر لیتا. یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا. تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ ملائکہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعے کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ اور مستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے. نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں جو بیان ہوا یہی حقیقت حال ہے. بقیہ جو اسرائیلی و یہودی روایات میں اس کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب جھوٹ اور افترا ہیں. یاد رہے کہ دیوار کود کر آنے والوں کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کا گھبرانا فطری اور طبعی تھا، کیونکہ کسی شخص کا عادت کے برخلاف بے وقت پہرا توڑ کر اس طرح آنا عام طور پر بری نیت سے ہی ہوتا ہے، اور جو خوف اور گھبراہٹ طبعی ہو وہ نبوت کے منافی نہیں ہوتی. دیوار کود کر آنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا یا نہیں، اور اگر جواز نہ بھی ہو تو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آداب گفتگو کی خلاف ورزی ہونے پر درگزر فرماتے اور صبر فرمایا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انتہائی سخت انداز میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود حلم، صبر اور عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.